یہ منافق ٹولہ جنہوں نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اب ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو غیروں نے تو شہید کیا جبکہ خود انہوں نے شہید کیا ہے۔ اس ٹولے سے پوچھو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور کون حضرات شہید ہوئے تھے؟ تو یہ تعداد تو بتائیں گے 72، لیکن ان کے نام نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نام بتا دیں گے تو قلعی کھل جائے گی، راز فاش ہو جائے گا۔ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان دشمنیاں تھیں، نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں، حالانکہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں ایک دوسرے سے متحد تھے، ایک آپس میں محبتیں تھیں، قدورتیں نہیں تھیں، نفرتیں نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے اہل بیت کی محبت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک صحابہ کرام سے محبت نہ کی جائے، اور صحابہ کرام کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اہل بیت سے محبت نہ کی جائے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں جو حضرات شہید ہوئے ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک نام ہے محمد الاوسط ابن علی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے زینب، ان سے حضرت علی کی اولاد، ان کی بیٹی امامہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد الاوسط رکھا گیا، یہ بھی شہید ہوئے۔ دوسرے حضرت لیلہ سے جو حضرت علی کی اولاد ہے، جعفر ابن علی، پھر ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی، عبید اللہ ابن علی اور غازی عباس ابن علی اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تقریباً 9 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہاں کا قابل غور بات یہ ہے کہ ان بیٹوں میں جو نام آئے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، اگر اہل بیت خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، تو بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھے؟ کوئی اپنی اولاد کے نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھنا چاہے گا؟ آگے چلیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے، ایک تھے محمد ابن الحسن اور ایک تھے ابو بکر ابن الحسن۔ یہاں بھی ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ اگر ابو بکر اور حسن میں دشمنی تھی، اگر ابو بکر اور علی میں دشمنی تھی، تو حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ تیسرے حضرت حسن کے بیٹے حسن مثنی ابن الحسن ہے، یہ بھی شہید ہوئے۔ یہ 3 بیٹے جو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد علی اکبر ابن حسین، علی اصغر ابن حسین، علی اوسط ابن حسین، ان میں حضرت علی اکبر ابن حسین، علی اصغر ابن حسین، یہ دونوں حضرات شہید ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت علی اوسط ابن حسین، جن کو سجاد کہا جاتا ہے اور جن کا دوسرا نام زین العابدین ہے، یہ کربلا میں اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ آشوب چشم کا مرض تھا، محفوظ رہے۔ ان کی والدہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی سہربانو تھیں، جن سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، جن سے اس منافق ٹولے کو دشمنی ہے، عمر کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھایا تھا حضرت حسین کا سہربانو کے ساتھ، جن سے اولاد ہوئی، اور علی اوسط ابن حسین، جن کو سجاد اور زین العابدین کہا جاتا ہے۔ حضرت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی جو 3 بہنیں تھیں، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی زینب، ایک رقیہ، ایک ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت زینب حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں تھی۔ حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی بہن ام کلثوم، یہ بیوی ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، اور ان سے اولاد ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زید ابن عمر۔ یہ زید ابن عمر حضرت حسن اور حسین کے بھانجے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ ام کلثوم ان کی جو بیٹی ہے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ
کہ اگر حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان دشمنیاں تھیں تو پھر اپنی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی ام کلثوم بنت علی، ان کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا۔ پھر ان سے 2 بیٹے ہوئے، عون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ۔ یہ دونوں حضرات بھی اپنے ماموں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ ہے حقیقت۔ آج اس منافق ٹولے سے آپ پوچھئے، یہ نہیں بتائے گا ان ناموں کو۔ اور آگے چلیے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ احساس ہو گیا، بلکہ یقین ہو گیا کہ اب دشمن ہمیں شہید کر دیں گے، اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں خاص طور سے جو نصیحت فرمائی تھی وہ نصیحت یہ تھی کہ میری شہادت کے بعد مجھ پر نوحہ مت کرنا، ماتم مت کرنا۔ ماتم اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آج یہ جو حب حسین رضی اللہ عنہ کا دم بھرتے ہیں، یہ منافق ٹولہ جنہوں نے خود ہی شہید کیا تھا، آج یہ ماتم اپنے سینوں کو پھوٹتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص وصیت کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 3 باتیں جہالت کی ہیں، لا یترکونہن، جس کو یہ امت چھوڑنے والی نہیں، امت کے چند لوگ یہ گروہ چھوڑنے والے نہیں۔ ان میں سے ایک ہے الفخر بالاحساب، حسب و نسب پر فخر کرنا، اپنے آباء و اجداد کے واقعات گنوانا، خوبیاں گنوانا، خاندان کی خوبیاں گنوانا۔ اور دوسری چیز ہے والطعن فی الانساب، نسب کا طعنہ دینا کہ تم فلاں خاندان سے ہو، تم فلاں خاندان سے ہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی والاستسقاء بالنجوم، نچھتروں سے بارش مانگنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا کہ فلاں ستارہ بارش نکلے گا تو وہ بارش ہوگی۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی والنیاحہ، یعنی نوحہ کرنا، یہ امر جاہلیت ہے، اور میری امت کے کچھ لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، فرمایا نوحہ کرنے والی عورت، ماتم کرنے والی عورت، اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کا لباس ہوگا اور اس کو کھجلی کی چادر پہنائی جائے گی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم کرنے سے تو منع کیا تھا، آج تم سینہ کوبی کرتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ کیا تم اپنے باپ دادا پر کبھی ماتم کرتے ہو؟ اس طرح سینہ کوبی کرتے ہو، یعنی گویا کہ شہادت حسین کا مذاق اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اور تو اور خوارج نے اسی دن خوشی بھی منائی تھی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی منائی تھی۔ اور بدایہ و نہایہ کے اندر ہے انہوں نے خوشی اس طرح منائی فَكَانُوا فِي يَوْمِ عَاشُورَا يَطْبَخُونَ الْحُبُوبَ، کہ ان لوگوں نے عاشورہ کے دن بہت سارے غلے اور دالیں وغیرہ ملا کر کے پکایا تھا۔ تو یہ جو رسم ہے یہ رسم بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ دشمنوں نے رسم ایجاد کی ہے، اور وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے سن 61 ہجری میں ہوئی۔ جس وقت شہادت ہوئی اور دشمنوں نے سر قلم کیا اور اسے کوفہ لے کر پہنچے عبداللہ ابن زیاد خبیث ملعون کے دربار میں، تو خبیث عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں کو کرید رہا تھا۔ اس وقت بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ان سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے کہا ارفع قضیبک یا ظالم، اے ظالم تو اپنی چھڑی ہٹا لے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یلازمہ، ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔
بہرحال